بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختر ماڈل سٹوریز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کو صرف ایک دو کے نام سے ایک کہانی سناتی ہوں۔ ایک شخص کشتی لڑنے کے فن میں مشہور تھا۔ وہ 360 دو پیچ جانتا تھا اور ہر روز ان میں سے ایک دو کے ساتھ کشتی لڑتا تھا۔ ایک شاگرد پر وہ بہت مہربان تھا۔ سب کو تو نہیں اس نے سکھایا، لیکن ایک شاگرد پر وہ بہت مہربان تھا۔ اس کو 359 دو سکھا دیے، صرف ایک دو اپنے پاس رکھا۔ یعنی کہ جس شاگرد پر وہ مہربان تھا اس کو کتنے دو پیج سکھا دیے، ایک اپنے پاس رکھ کے 359 اس کو سکھا دیے، باقی سب کو نہیں سکھائے، صرف ایک دو اپنے پاس رکھ دیا۔ اب وہ جو شاگرد تھا وہ نوجوان کچھ عرصے میں زبردست پہلوان بن گیا اور دور دور تک اس کی شہرت پھیل گئی۔ ملک بھر میں اس پہلوان کا مقابلہ کرنے کی کسی کو جرأت نہ ہوتی تھی، کیونکہ استاد نے سارے دو پیج تو سکھا رکھے تھے اس کو۔ تو ایک دفعہ اس نوجوان نے اپنی طاقت کے ذوق میں بادشاہ وقت سے جا کر کہا کہ استاد کو مجھ پر فوقیت حاصل ہے، وہ اس کی بزرگی اور تربیت کے حق کی وجہ سے ہے۔ یعنی کہ میں اتنا فرما بردار ہوں کہ اپنے استاد کی صرف اس وجہ سے، عزت کی وجہ سے اس سے میں ہار جاتا ہوں۔ میں اس کی عزت کرتا ہوں، اس سے میں جیت نہیں سکتا اور اس سے میں مقابلہ نہیں کرتا، ورنہ باقی کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ مجھ سے مقابلہ کرے۔ تو یہ جو استاد کو مجھ پہ فوقیت ہے کہ میں اس سے مقابلہ نہیں کرتا، وہ اس کی بزرگی اور تربیت کی وجہ سے ہے، تربیت کے حق کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ کوئی بھی انسان جو اچھا ہو، اس کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے محسن اپنے استاد کے سامنے نہیں آتا مقابلے کے لیے۔ تو اس نے بھی بڑے فرمانبردار لہجے میں کہا کہ بادشاہ وقت سے کہ استاد کو جو مجھ پہ فوقیت ہے وہ صرف اس کی بزرگی اور تربیت کی وجہ سے ہے، ورنہ قوت اور فن میں تو میں اس سے کم نہیں ہوں۔ یعنی کہ دیکھیں یہاں پہ بھی اس کی تھوڑی سی کمینگی تھی شہرت کی وجہ سے، جو اتنی زیادہ شہرت جب انسان کو مل جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اس نے اپنے تھوڑی سی کمیاں پن دکھاتے ہوئے کہا کہ یعنی کہ استاد کا بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتا کہ وہ میرا استاد ہے، وہ مجھ سے آگے ہے، میں اس سے نہیں جیت سکتا۔ یہاں پہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کیونکہ میں اس کا احترام کرتا ہوں اس کی تربیت کے حق کی وجہ سے، اس لیے میں اس سے مقابلہ نہیں کرنا، ورنہ قوت اور فن میں تو میں اس سے کم نہیں ہوں۔ یہاں پہ بھی وہ دیکھیں اپنی ایک سرشت دکھا رہا ہے اپنی شہرت کی، کہ اپنے استاد کے مقابلے کی بات کر رہا ہے۔ بادشاہ وقت کو اس کی یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے استاد اور شاگرد میں کشتی کرانے کا حکم دے دیا، کیونکہ پہلے بادشاہوں کا حکم جو ہے وہ درجہ رکھتا تھا کہ مانا جائے گا قانون کا۔ تو اس نے حکم دیا کہ بس ان دونوں کی کشتی ضرور ہونی چاہیے۔ مقررہ دن کو اس دنگل کے لیے شاہانہ انتظامات کیے گئے۔ دیکھنے کے لیے خود بادشاہ حکومت اور تمام بادشاہ کے عہدیدار جو دربار کے تھے وہ افسر آئے، ملک بھر کے پہلوان تک جمع ہو گئے، کیونکہ یہ ایک ایسا تھا کہ جو اس کو یعنی سب کو حیرت تھی کہ یہ مقابلہ کوئی عام مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مانا ہوا پہلوان ہے اور وہ استاد بوڑھا ہو چکا ہے اب۔ نوجوان مست ہاتھی کی طرح دنگل میں آیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پہاڑ کو بھی اکھاڑ سکتا ہے، کیونکہ ایک نشہ ہوتا ہے نا طاقت کا، ایک جوانی کا بھی، تو اس میں وہ مبتلا تھا۔ اس نے کہا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ پہاڑ کو بھی اکھاڑ جائے گا۔ بوڑھا استاد اب اس کے تیور دیکھ کے سمجھ گیا کہ نوجوان شاگرد قوت میں اس سے بڑھ چکا ہے، لیکن اس نے بھی ایک اس کا دور رکھا ہوا تھا تیار، جس کا اس نے اس کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ 359 سکھائے تھے، ایک چھوڑ دیا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ میں نے اس اسٹوڈنٹ کو، اپنے شاگرد کو سارے توڑ تو سکھا دیے ہیں، لیکن ایک نہیں سکھایا ہوا، ایک دو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے جس کا اس کو بھی پتا نہیں ہے، اور اس کا توڑ تو اس کو جان ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ دو ہی سے پتا ہی نہیں ہے۔ استاد نے اس کو دونوں ہاتھوں سے سر پر اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا ایک دم۔ ہر طرف واہ واہ کا شور مچ گیا۔ بادشاہ نے استاد کو بے شبہ قیمتی انعامات سے سرفراز کیا اور نوجوان کی خوب مرمت کی کہ تو اپنے محسن استاد سے مقابلے کے لیے کیسے آ گیا، اور آیا تھا تو اسی لیے تو ذلیل ہوا ہے۔ اس نے کہا جہاں پناہ استاد اپنی طاقت کی وجہ سے مجھ پہ غالب نہیں آیا، بلکہ اس نے مجھ سے کشتی کا ایک دو پیج چھپا کر رکھا ہوا تھا اور وہ اسی دو پیج کی وجہ سے جیتا ہے۔
यानी कि यहाँ भी स्टूडेंट को बजाय इसके कि नदामत होती है कि मैं अपने उस्ताद के मुकाबले में आ गया हूँ, वो अभी भी यही कह रहा है कि वो जो उसने 1-2 पेज सँभाल के रखा हुआ था, इस वज़ह से मैं शिकस्त खा गया हूँ। अल्लाह आपको बहुत-बहुत खुशियाँ दे, बहुत-बहुत कामयाबियाँ दे। शुक्रिया।